بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق خاتم ایپیسوڈ 3۔ آئی واز جوکنگ۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ جو اپنے باڈی گارڈز کا ذکر اتنے ایمان سے کر رہی تھیں تو میں وہ آزمانا چاہتا تھا، مگر دیکھو کوئی باڈی گارڈ وارڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ مصیبت میں تو آپ پھر بھی پھنس ہی گئی۔ بصائر نے اسے جتایا تھا کہ اب بھی وہ باز آ جائے، اس کے ایمان ڈگمگا جائے، متزلزل ہو جائے۔ آیت نے اپنے آنسو خشک کیے تھے اور اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ مجھے گھر چھوڑائیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ بصائر خاموشی سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ باہر اس کے پرسنل گارڈ نے ایک عجیب ترین منظر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جسے بڑے پراسرار طریقے سے ان کے صاحب رات کو رنگین کرنے کے لیے یہاں اغوا کر کے لائے تھے، اب ان کا صاحب محض چند لمحوں میں سکون سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسی لیے باہر نکل رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور بصائر نے گاڑی سٹارٹ کر کے فارم ہاؤس سے نکالی۔ راستے پر خاموشی چھائی رہی۔ بصائر کو یہ خاموشی بری طرح چبھی، مگر وہ بولا کچھ بھی نہیں۔ عشق خاتم فاؤنڈیشن کے باہر گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ جو اپنی انگلیاں چٹکھا رہی تھی گاڑی سے نیچے نہیں اتری تھی۔ بصائر نے تعجب سے اپنے پہلو میں دیکھا۔ آج آپ نے مجھے بہت مایوس کیا، مگر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جس غرض سے بھی مجھے وہاں لے کر گئے تھے، آپ مجھے میرے ایمان سے متزلزل کرنے اور مجھے ڈرانے کے لیے مجھے تھوڑا بہت نقصان پہنچانے والے تھے، مگر نہیں پہنچا پائے۔ آپ نے میرا حجاب تھاما تھا، مگر آپ مجھے بے حجاب نہیں کر پائے۔ ہم تنہا تھے، آپ بہک سکتے تھے۔ وہ کون تھا جس نے آپ کی نیت بدلی یا آپ کا دل پھیر دیا؟ دیکھ لیں، میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے کے باوجود بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئی ہوں۔ ابھی بھی آپ یہ کہیں گے کہ میرا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے یا میری کوئی حفاظت نہیں کرتا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے گا، اوکے؟ آیت بول کر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ بصائر دم بخود اسے دیکھے گیا۔ کل سے مجھے ریسیو کرنے مت آئیے گا، آپ کو خواہ خواہ سہمت ہوگی۔ میں اب کم از کم آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہوں گی، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ آج کے بعد پرنسپل نہیں، پروفیسر احمد آپ کو لیکچر دیں گے۔ میرا اور آپ کا استاد شاگرد کا تعلق بھی محض یہیں تک تھا۔ مجھے پوری امید ہے اب آپ میرا احترام کرتے کبھی میرے تعاقب میں نہیں آئیں گے۔ وہ بول کر گیٹ میں گم ہو گئی، جبکہ اسے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ بصائر کی تو نیت ہی آج آیت کو پامال کرنے کی تھی، اپنا مقصد حاصل کرنے کی تھی۔ وہ اتنا گھامڑ تو نہیں تھا کہ یوں اپنے ہاتھ آیا شکار جانے دیتا۔ تو پھر آج اسے آخر ہوا کیا تھا؟ تو کیا وہ سچ بول کر گئی تھی؟ وہ سوچ کر مرزا اسیر کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ وہ ہاشم ولا میں اپنے بیڈ میں گہری نیند سو رہا تھا جب دروازہ کھول کر ہاشم دندناتے اندر داخل ہوئے تھے، مگر اسے سوتا دیکھ چلتے کڑتے کمرے سے باہر چلے گئے تھے کہ اس سوتے ہوئے کو جگا کر انہوں نے بھوکے شیر کو پتھر نہیں مارنا تھا، مگر اس کے جاگنے کے انتظار میں اب لاؤنج میں بڑے بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ آخر 1 گھنٹے کے انتظار کی کوفت اٹھانے کے بعد وہ گھنے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا ٹراؤزر میں شرٹ لیس یعنی جسٹ ٹراؤزر میں شرٹ لیس خرامہ سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا۔ مرزا ہاشم نے کڑے تیور لیے اسے گھورا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، وہ لاپرواہی سے بولا اور آ کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ مرزا ہاشم نے، میں نے اس کا مردہ ہی بنا دیا لفظ نا منہ میں ہو جاتے ہیں۔ مرزا ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ تیش کے عالم میں اسے گھورتے رہے۔ واٹ ہیپنڈ؟ کیا بات ہے ڈیڈ؟ آپ شاید غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ بصائر نے مرزا ہاشم کی جانب غور سے دیکھا تھا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور کیا کیا کرتے پھر رہے ہو یہ؟ مرزا ہاشم دل ملا کر بولے تھے۔ وہ چونکا اور سیدھا ہوا۔ واٹ؟ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اتنا کچھ ہو گیا مرزا اسیر، اور تم اب بھی مجھ سے بڑی دیدہ دلیری سے پوچھ رہے ہو کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم یہاں آئے کیوں تھے؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ 3 ماہ ہو گئے اس دل بھر کی چھوکری کو قابو نہیں کر سکے، اور کل تو ہاتھ آیا شکار تم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ میں چاہتا ہوں آخر کیوں؟ اگر کل ہی اسے کاٹ کر فارم ہاؤس دفنا دیتے تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ وہ کہاں گئی، اور تم خود اسے اس دارالایمان چھوڑنے گئے تھے۔ اسیر تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ مرزا ہاشم کی ڈانٹ پھٹکار پر بصائر کی تیوری پر بل نمودار ہوئے تھے۔ مائنڈ یور لینگویج ڈیڈ، سنبھل کر بات کریں، اپنی مرضی کا مالک ہوں میں، کسی کی بھی نہیں سنتا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، وہ درستگی سے بلند آواز میں بولا تھا۔ مرزا ہاشم خاموش ہو گئے اور اسے غور سے دیکھے گئے۔ تو پھر میں کیا سمجھوں کہ تمہارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، یا اس جادوگرنی نے تمہیں بھی اپنے حسن کا جال میں پھنسا لیا؟ مرزا ہاشم اب کی بار دھیمی آواز میں بولے تھے، مگر لہجہ چیلنجنگ تھا، حد تک امیز۔ بصائر نے
آئی برو اچکائی. اوہ کم آن ڈیڈ, یہ صرف اسی لیے کہ اس چوہے بلی کے کھیل کو انجوائے کر رہا ہے آپ کا بیٹا, اور رہی بات اس کی تو اسی ہفتے کے اندر اندر آپ کو گڈ نیوز دے دوں گا. یا وہ مرے گی یا میری راتیں رنگین کرے گی. میں نے بھی بہت کر لیا ویٹ, اب چل کریں, ریلیکس, ٹیک اٹ ایزی مین, میرا دماغ مت کھائیں اور ایک کپ گرما گرم کافی کا پلوا دیں. اس نے انتہائی آمیانہ پن سے کہتے صوفے سے سر ٹکایا تھا. مرزا ہاشم اسے گھور کر رہ گئے, مگر اسے چھیڑنے کی غلطی تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تبھی اب پرسکون ہو گئے تھے. وہ اس دن کے بعد 2 دن سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی. 2 دن سے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند تھی. تقریباً کچھ دنوں سے دل کی عجیب و غریب کیفیات سے پریشان تھی, اور یہ اس کے ساتھ بہت اچانک درپیش آنے والا حادثہ تھا. ان متضاد کیفیات نے اسے دل و دماغ سے نڈھال کر دیا تھا. کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا. دل جو ہمک کر ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا, اسے قبول کرنا اس کے لیے موت کے برابر تھا. اس دن جب وہ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا, وہ اگلے سارا دن بخار میں پھنکتی رہی تھی. اگلے دن بھی نڈھال سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند رہی. اب بھی وہ بس فجر ادا کرنے ہی اٹھی تھی. کسل مندی سے اپنے بستر میں کمفرٹر میں گھسی ہوئی تھی. دروازہ ہلکا سا ناک ہوا تھا. آیت فرید صاحب نے اسے پکارا تو وہ مجبوراً اٹھ بیٹھی. جی بابا, اس نے جواب دیا تو وہ اندر کمرے میں چلے آئے. آیت نے بے اختیار ان سے نگاہیں چرائی تھیں, جبکہ وہ بغور اس کا جھکا سر دیکھتے اندر آ کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے. وہ سر جھکائے مسلسل اپنے لب کاٹ رہی تھی, نگاہیں تک چرا رہی تھی کہ ڈر تھا کہ ان میں چھپی کسی کے عکس کا راز بابا نہ پا لیں. مگر وہ بھول رہی تھی کہ وہ اس کے دادا تھے. آیت محبت کرنے لگی ہو اس سے؟ بابا فرید نے سادگی سے پوچھا تھا. آیت نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا. وہ تو اپنے دل کی آواز سن کر یوں انجان بن رہی تھی جیسے کہ خود سے ہی نگاہیں چرا کر چھپ جانا چاہتی ہو. کہاں بابا نے اس راز کو بول کر اسے خواص باختہ کر دیا تھا. آیت نے ان کے سینے میں منہ چھپایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی. نفی میں سر ہلایا. بابا فرید مسکرا دیے. پگلی نہ ہو تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو انسانی جذبات ہے, انسانی فطرت کا تقاضا. رب تعالیٰ کی جانب سے ودیت کیا گیا انسان کو ایک خوبصورت ترین پاکیزہ جذبہ. ہاں, مگر اس جذبے کو جلد از جلد اپنا محرم بنا لیا جائے تب. وہ اس میں انسان کا اپنا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ محبت کا پودا تو خود رو اور بڑا منہ زور ہے, جو اپنے آپ دل کی دھرتی پر اگ کر دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت بن جاتا ہے. بابا نے اس کی پیٹھ سہلائی. وہ روتی جا رہی تھی. قبول کرنا شرمندگی سے اٹھانے کے مترادف تھا, مگر وہ بے بس ہو چکی تھی. واقعی اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات دل کے سونے آنگن میں بہار بن کر خود بخود اتر آئے تھے, جس کا ادراک ہوتے ہی وہ خود سے نگاہیں تک نہیں ملا پا رہی تھی. میں نے اس کی آنکھوں میں بھی اپنی گڑیا کے لیے پسندیدگی کے جذبات دیکھے ہیں. اگر وہ خود سے اس بات کا اظہار کرتا ہے تو سو بسم اللہ, نہیں تو پہل ہم نہیں کریں گے. محبت ایک طرف, مگر ایک لڑکی کی عزت, خودداری اور عزت نفس کی قدر محبت سے بھی زیادہ بھاری ہے. امید کی مثال لے لو, مدینہ کی مثال لے لو. خود ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی, مگر محبت کے آگے اپنی آبرو, عزت نفس اور خودداری کو ہرگز جھکنے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا میری بچی, بابا فرید نے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا. تبھی مینا لہراتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی. وہ آیت بی بی, اسی دن والے آپ کے شاگرد بصائر احمد آپ سے ملنے آئے ہیں. مینا نے اس کے سر پر بم پھوڑا. آیت بری طرح گڑبڑائی تھی. مدد طلب نگاہوں سے بابا فرید کی جانب دیکھا اور جلدی سے دوپٹہ اچھے سے سر پر جمایا. ہوا بھی وہی جس کا ڈر تھا. وہ پہلے کی طرح شتر پہ مہار ڈائریکٹ ہلکی سی دستک دے کر اس کے کمرے میں ہی چلا آیا تھا. السلام علیکم آتے ساتھ سلام کیا. آیت کا دل کیا ماتھا پیٹ لے. وہ جس دن اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا, اس سے کچھ دیر بعد ہی فون پر اپنے رویے کی بڑی منت بھرے لہجے میں اس سے معافی مانگی تھی کہ جب تک آیت نے اس کی معافی قبول نہیں کی اس نے اس کی جان نہیں چھوڑی. تبھی آج بڑی دیدہ دلیری سے وہ یہاں موجود تھا. وعلیکم السلام, کیسے ہو برخوددار, بابا نے جواب دیتے اس خوبرو یونانی دیوتا سے وجاہت کے مالک شخص کو سرتا پا آج غور سے دیکھا. ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے پڑے کاٹ پر بیٹھنے کو ہدایت دی, جس پر وہ بیٹھ بھی گیا اور اب پوری طرح آیت کی جانب متوجہ تھا. میں تو بالکل ٹھیک, مگر لگتا ہے آیت ٹھیک نہیں ہے. یونیورسٹی بھی نہیں آئی, خیریت تو ہے نا؟ اس نے آیت کی سرخ ناک اور مرجھائے سے چہرے کی جانب بغور دیکھتے پوچھا. ہاں 2 دن سے بخار ہے اسے, مگر اب ٹھیک ہے, کل آ جائے گی یونیورسٹی. بابا فرید نے ہی جواب دیا تھا, جبکہ بصائر کی نگاہیں اس کی جھکی پلکوں میں الجھی ہوئی تھیں. آج بابا فرید کے اشارہ کرنے پر مینا اس کے لیے فریش جوس لائی تھی. بصائر نے گلاس تھام لیا.
میں کافی دنوں سے آپ سے بھی ملنا چاہتا تھا، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ بصائر کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ آیت نے بابا فرید نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں۔ بابا نے اس کی ہمت بندھائی۔ میں آیت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انہیں پسند کرتا ہوں، بصائر نے خود کو کہتے سنا۔ آیت پوری طرح گڑبڑائی تھی۔ بابا، میں کچن میں دیکھتی ہوں کھانا بنایا ہے یا نہیں۔ وہ بیڈ سے اترتی لال ٹماٹر چہرہ لیے وہاں سے کھسک گئی۔ بصائر کی جانب ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا تھا، ہاں دل میں ضرور بہاروں نے اپنی خوشبو کو بسیرا کیا تھا جبکہ بابا فرید مسکرائے تھے۔ مگر میں اپنی بچی کا نکاح ایک مسلمان سے کرنا چاہتا ہوں اور ابھی تک تم پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے۔ بابا فرید نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تھا۔ بصائر نے ان کی جانب دیکھا تھا اور پھر انتہائی خوبصورت آواز میں طاؤس تسمیہ کے بعد انہیں دوسرا کلمہ اور اس کا انگلش ترجمہ سنایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. One is He, no partner hath He, and I bear witness that Muhammad Prophet, peace be upon him, is His last servant and messenger. بابا فرید مسکرائے تھے۔ آیت جو باہر کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی وہ بھی طمانیت سے مسکرائی تھی۔ اب بابا فرید اس سے اس کی فیملی اور خاندان کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے تھے جن کا وہ متانت سے جواب دیے گیا۔ امید بے چینی سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ تین دن ہو گئے تھے اس دن کے بعد سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کالج سے آتے یوں ہی چندہ کی زبانی سنا تھا کہ اسے بہت تیز بخار ہے، وہ بہت بیمار ہے، اور آج تیسرا دن تھا۔ امید نے اسے نہیں دیکھا تھا اور امید کی نگاہیں کسی بھی منظر کو دیکھنے سے انکاری ہونے لگی تھیں۔ وہ اس قدر بے چین و بے قرار تھی کہ اپنی کیفیت سے خود ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اب سمجھ آیا ارزنش خان تو اتنی کم عمری میں ہی اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ محبت نے بڑی گہرائی تک اس کے اندر اپنی جڑیں پھیلا چکی تھی۔ جب برداشت کی ہر حد پار ہو گئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ شام کا وقت تھا، گھر میں سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ امید دبے پاؤں اس کے کمرے تک گئی تھی اور اب دروازے پر کھڑی بری طرح انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ تبھی دروازہ کھلا اور کسی نے اس کی کلائی تھام کر اسے کمرے میں کھینچا تھا۔ وہ شدید قسم کا بوکھلائی، مگر اس کی کلائی تھامے وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ بخار کی تمازت سے سرخ ہوا چہرہ ملگچے سے حلیے میں وہ اسے کافی مرجھایا ہوا لگا تھا۔ پھر بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے ارزنش خان کے لبوں سے بے ساختہ شکوہ پھسلا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ ویسے میں نے تمہیں اس لیے کھینچا کہ ڈر گیا کہ کہیں تم دروازے سے واپس نہ لوٹ جاؤ اور میرا 3 دن کا پل پل کا انتظار رائگاں نہ چلا جائے۔ باقی میری ایسی ویسی کوئی اٹینشن نہیں، بس تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ لیا۔ اب مجھے لگتا ہے میں بہت جلد مکمل صحتیاب ہو جاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کی کلائی چھوڑے بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا۔ امید نے پہلو بدلا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آئی ہوں؟ وہ شدید حیران ہوتی پوچھ بیٹھی۔ تمہیں اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے امید کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ ارزنش نے اس سے پھر شکوہ کیا تھا۔ امید کا دل اب کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی نگاہیں کافی جان لیوا تھیں۔ ارزنش نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ امید جھجکتی آگے بڑھی اور بیڈ کی پائنتی پر ٹک گئی۔ وہ کنفیوز سی مسلسل اپنے لب کچل رہی تھی۔ جانتی ہو امید کیوں بیمار ہوا ہوں میں؟ کس چیز نے مجھے توڑ ڈالا ہے؟ وہ نکاہت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ امید نے نفی میں سر ہلایا۔ امی ہمارے رشتے کے لیے کسی صورت نہیں مان رہی امید، وہ جبڑے بھیج کر بولا تھا۔ امید کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ بے چین سا اٹھ کر بیٹھا تھا اور امید کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ امید نے جھجکتے بے احتیاط جانے کس احساس کے تحت اس کے کشادہ مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک گرداز گلابی ہاتھ تھمایا۔ امید شادی کرو گی مجھ سے؟ ارزنش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس شخص کی محبت نے اسے 4 شانے چت کیا تھا، تب بھی سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی اسی وقت ارزنش خان نے اس کی چن تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب گھمایا، لیکن امید نے کچھ بولنا چاہا۔ ارزنش خان نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ نہیں، آج ابھی اسی وقت امید، ہم کورٹ میرج کریں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، امی خود بخود مان جائیں گی۔ ارزنش خان کا لہجہ پختہ اور ہموار تھا، مطلب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے ارادے سے وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ ارزنش نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جگہ سے اٹھایا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ اٹھی۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ امید نے کانپتے ہاتھوں ضروری پیپر، ID کارڈ وغیرہ لیا، چادر اوڑھی۔ ارزنش نے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے ہمراہی لیے باہر نکلا۔ پون گھنٹے میں وہ میرج رجسٹریشن آفس میں تھے اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ ارزنش خان کی ملکیت بن چکی تھی۔
میرج رجسٹرار آفس میں ارسنش کے دوست بطور گواہ موجود تھے۔ مبارک ہو مسز، وہ اب فریش سا اس کے کان میں گنگنایا۔ امید کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپسی کے لیے نکلے۔ گھر پہنچے تو وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ ارسنش، امید نے کانپتی سی آواز میں اسے پکارا۔ اٹس اوکے میری جان، کچھ نہیں ہوگا، میں سب کو خود ہی ہینڈل کر لوں گا، تم بس اپنے شوہر پر توجہ رکھو، اسے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تمہاری۔ ارسنش خان نے مانی خیزی سے شوشہ چھوڑا۔ وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تم چلو اندر، میں آتا ہوں۔ ارسنش خان نے اسے کہا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ مسرور سی اپنے بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ایک سرشاری اور مسرور کن سکون سا رگ و پے میں چھایا ہوا تھا۔ تبھی وہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کی لپکتی چمک دیکھ کر امید خود میں سمٹ گئی تھی۔ حسب معمول اپنی شاندار ترین پرسنالٹی میں وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار اس وقت سادہ سے حلیے میں بھی فریش اس کے سامنے تھا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے مسز؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے نام لکھوا کر میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ اب تمہیں امی یا کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تمہاری ڈال بنوں گا، تمہیں سب سے اس دنیا سے چھپا کر اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا امید، ارسنش خان نے مسکرا کر کہا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ شرما کر گھٹنوں میں منہ دے گئی تھی۔ وہ اس کی اس حالت پر کافی محظوظ ہوا تھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا، نکاح کی مبارکباد اچھے سے دینے۔ اس کا لہجہ مانی خیز تھا۔ امید کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ ہرگز نہیں، مگر جب تک سر اٹھا کر اسے کچھ کہنا چاہا وہ اپنی ہانگ کر کب کا جا چکا تھا۔ پاکیزہ بیگم نے مدینہ کو اپنے پاس کافی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ گارڈ نے انہیں بتایا تھا کہ کچھ مشکوک افراد بنگلے کے آس پاس دکھائی دیے گئے ہیں۔ ان سے پوچھ تاچھ کی گئی تو وہ دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ وہ 2 ہفتوں سے ان کے پاس ہی اور اپنی من مرضی سے خود کو مصروف رکھنے کے لیے پاکیزہ بیگم کے چھوٹے موٹے کام کاج بھی کرنے لگی تھی۔ حویلی میں جو عادت تھی ہر کام خود کرنے کی، اس سے سکون سے کب بیٹھا جاتا تھا۔ اب بھی وہ بنگلے کے بڑے سے گرین ہاؤس میں گھسی ہوئی تھی۔ گلاسز کی دیواروں سے بنا یہ بڑا سا گرین ہاؤس جس میں دنیا کی ہر قسم کے پھولوں کے پودے موجود تھے، اسے وہ ایک خواب کا جہاں سا محسوس ہوتا تھا اور اس گرین ہاؤس میں وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ وہ اب بھی اپنے سادہ سے حلیے میں اسی گرین ہاؤس میں مالی بابا کی مائیت میں ایک گملے میں گھسی ہوئی تھی۔ اس کی ساری مٹی زمین پر پلٹ کر وہ مٹی میں کود کر ملاوٹ کروا رہی تھی۔ اپنی شاندار سی سپورٹس کار میں ارکم بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ ناقص سیٹ میں اندر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا اور ٹاول سے بال رگڑتا اپنے ٹیرس پر گیا۔ خوشبو نے پاکیزہ بیگم کو ارکم کی واپسی کی اطلاع دی تو پاکیزہ بیگم اس سے ملنے اور اسے مدینہ کے بارے میں بتانے اس کے کمرے تک آئیں۔ ارکم، پاکیزہ بیگم نے اسے پکارا۔ یس موم، بالکنی سے آواز آئی۔ پاکیزہ بیگم اس سے بات کرنے بالکنی میں ہی آ گئی، مگر وہ اس کے پاس آ کر ٹھٹک کر رکی تھیں۔ وہ پہلے سے ہی اوپر سے گرین ہاؤس میں موجود مالی بابا اور مدینہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جو اس وقت مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے کپڑوں اور ہاتھوں سے انہماک سے اپنا کام کر رہی تھی۔ موم، یہ نیو میٹ رکھی ہے آپ نے کیا؟ ارکم نے پوچھا تھا اور پاکیزہ بیگم کا سارا جوش جہاز کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ پاکیزہ بیگم کا بری طرح موڈ خراب ہوا تھا۔ تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کی کوئی فکر ہے بھی کہ نہیں؟ اسی صدی میں ڈھونڈ لوگے نا اسے؟ پاکیزہ بیگم نے خفیف سا طنز کیا تھا۔ موم، 1000 چکر تو لگا چکا ہوں اس گاؤں کے، اور جتنا خوار ہونا ہے مجھے۔ اب جب وہ سب بولتے ہیں کہ وہ نہیں رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کون سے کونے خدرے سے کھود کر نکالوں اسے؟ وہ بے گزار سے لہجے میں بولا تھا۔ پاکیزہ بیگم اسے دیکھے گئی جو اب فون میں بیزی ہو چکا تھا۔ وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اسے کچھ بھی کہے بغیر بجھے دل سے اس کے کمرے سے واپس آ گئیں۔ یہ تیسرا دن تھا جب آیت یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ بظاہر سے بالکل نارمل رویے میں پیش آ رہی تھی۔ پورا دن یوں ہی نارمل روٹین میں ہی گزرا تھا۔ یونیورسٹی کے آف کے بعد بسائے نے اسے گھر ڈراپ کرنے کا بولا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ راستہ بھر خاموشی چھائی رہی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اس رشتے سے؟ آخر خاموشی کا قفل ٹوٹا اور بسائر نے ہی پہل کی۔ آیت نے پہلو بدلا۔ میرے لیے جو بابا فیصلہ کریں گے مجھے دل و جان سے قبول ہوگا۔ اس نے صاف اپنا دامن بچایا۔ بسائر مسکرایا۔ آیت نام کے ساتھ فاطمہ نام کیوں رکھا آپ نے اپنا؟ بسائر اس سے بولنے پر اکسانے کو یوں ہی بے تکا سوال پوچھ بیٹھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بول پائی تھی، جیسے یہاں تھی ہی نہیں۔ اپنے لیے میرے احساس جان گئی ہیں کہ اظہار کروں؟ بسائر نے اس سے اجازت چاہی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے آج پھر فارم ہاؤس کے پورچ میں رکی تھی۔ آیت نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ
اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو صرف 5-10 منٹ میرے ساتھ سپینڈ کر لیں، پھر میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، بصائر نے عاجزی سے کہا تھا۔ آیت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ زندگی کا پہلا اور آخری داؤ لگانے کا وقت شاید آن پہنچا تھا۔ وہ سامنے والے شخص سے زیادہ اپنی نیت اور تعلیم پر بھروسہ کرتی تھی، تبھی یہ داؤ لگانے کا ارادہ کر لیا کہ دیکھا جائے وہ اس شخص کا دل بدلنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، وہ اسے کتنا سکھا پائی ہے، اس کا دل ایمان کے نور سے روشناس کروا پائی ہے یا نہیں، اس کا دل نیکی کی جانب راغب کر پائی ہے کہ نہیں، اتنے وقت میں اسے سمجھ پائی ہے یا نہیں، یا وہ آیت کو سمجھا کہ نہیں، اس کے ایمان کی پختگی کا سبب بن پائی ہے کہ نہیں۔ چلیں، آیت نے بصائر سے کہا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا تھا اور اس کی جانب آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ آیت باہر آئی اور اس کی ہمراہی اندر آئی۔ چلیں کچن میں چلتے ہیں، بس ایک گلاس فریش جوس کا پی کر نکلتے ہیں، بصائر نے خوش دلی سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ اوپن کچن میں چلی آئی۔ بصائر نے فریزر کھولا اور فریش جوس کا جگ باہر نکال کر اچھے میزبانوں کی طرح جوس گلاس میں انڈیلا۔ وہ کچن میں اس کے ٹھیک سامنے سفید لباس سفید حجاب میں لپٹی بیٹھی تھی، چہرے کی گرد پاکیزگی اور نور کا ایک ہالہ سا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ایک دل فریب مہک اب بھی بصائر کے پورے فارم ہاؤس میں پھیل کر پورے لاؤنج کو مہکا رہی تھی۔ وہ دانستہ نگاہیں جھکا کر اپنے آپ کو موبائل میں بزی ظاہر کر کے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا، نگاہ بچا کر بڑی مہارت سے اس کے لیے تیار کیے گئے جوس میں وہ ٹیبلٹ مکس کر چکا تھا۔ اس کی جانب مسکرا کر گلاس بڑھایا۔ آیت تو ٹھیک ہے، ساتھ فاطمہ کیوں؟ بصائر نے اپنا سابقہ سوال دہرا کر آج پھر اس کے پورے نام پر تبصرہ کرتے پوچھا، اور وہ حسب معمول نرمی سے مسکرائی۔ اس کی وہ پیاری سی مسکراہٹ ایسی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ مبہوت سا اس کی نرم مسکراہٹ میں کھو سا گیا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں، اور اس نسبت سے ہر فاطمہ نامی مومن مسلمان عورت جنت میں جائے گی۔ اس نے آسودگی سے مسکراتے جواب دیا، اور اس کا رکھا گیا جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور گھوٹ گھوٹ کر کے وہ جوس پینے لگی۔ واو، ویری گڈ، بصائر نے کہتے کن آنکھوں سے لمحہ بلمحہ ختم ہوتے اس جوس کو دیکھا۔ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا۔ بصائر، آپ کی خواہش پر میں آپ کے ساتھ یہاں تک چلی آئی، اب واپس چلیں، آیت نے کہا تو اس نے اپنا جوس کا گلاس خالی کر کے سلیب پر رکھا۔ شیور، چلیں۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ آیت موبائل بیگ میں رکھتی ہینڈ بیگ شولڈر پر پہنتی اٹھی کہ تبھی زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ وہ اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھتی بری طرح لڑکھڑائی جب اس نے تیزی سے اسے اس کی کمر سے تھام کر اسے سہارا دیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ جھوم گئی؟ میری عشق کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اچھی خاصی شریف بندی بھی لڑکھڑا جاتی ہے، تو تم تو بہت آسان ٹارگٹ رہی میرے لیے۔ وہ شیطانی سی ہنسی ہنستا ایک آنکھ ونک کر کے بولا۔ بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھول کر بے یقینی سے اس نے اس فرشتہ صرف انسان کا یہ شیطانی روپ دیکھنا چاہا، مگر دیکھ نہیں پائی۔ ہاں، مگر ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے سے پہلے اس نے شدت سے دعا ضرور مانگی تھی کہ اس کی آنکھیں اب دوبارہ نہ کھل پائیں، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، سانس تھم جائے اور دل پھٹ جائے۔ بے ہوش ہوئے اس انتہائی نازک وجود کو بصائر نے سینے سے لگاتی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اپنا سہارا دیا۔ دوسرے ہاتھ سے پینٹ کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ کانگریٹس ڈیڈ، آپ نے تو کہا تھا ٹارگٹ امپاسبل ہے، بٹ دیکھ لیں اپنے بیٹے کے گٹس، وہ اس وقت پلان کے مطابق میرے پاس میرے اپارٹمنٹ میں میری باہوں میں ہے۔ اب آگے بتائیں کیا کرنا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ بات کر دو اسے احمد۔ سامنے والے کا لہجہ نفرت و حقارت میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسے اس طرح تباہ و برباد کرو، اس کی شخصیت اور تشخیص اس طرح مسل کر رکھ دو کہ یہ دوبارہ اپنا باغی سر کبھی اٹھا ہی نہ پائے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ناپاک زندگی کا خاتمہ کر لے، یوں کہ اس کا سارا الزام اس کے اس NGO پر آئے۔ جان لو کہ حضرت نے تمہیں اس پاک اور نیک کام کے لیے چنا ہے، سمجھے؟ وہ مرتد اور گمراہ شخص جہالت کی کون سی انتہا پر تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی معصومیت روندنے کو ایک نیک اور پاک کام قرار دے رہا تھا۔ اوکے ڈیڈ، اس نے کہتے فون پاکٹ میں رکھا تھا اور اس گرداز وجود کی جانب متوجہ ہوا۔ اللہ جانے اس کے پورے خاندان نے اس نازک سی لڑکی کو ہوا یا بلا بنا کر کیوں اتنا سر پر سوار کر رکھا ہے، اس نے سوچتے اسے مزید خود میں بھینچا۔ بیگ شولڈر سے اتار کر ٹیبل پر رکھ کر اس کا فون نکالا اور اسے آف کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ آیت کی نرمی سے بازو میں اٹھا کر روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا۔ جانے کیوں ان پلوں کا اس وقت کا کتنی شدت سے جیسے صدیوں سے انتظار کیا تھا۔ پیروں تک سفید فراک کے نیچے سفید روئنگ کے گولوں کی طرح سفید پاؤں جھانک
रहे थे। यूं ही चूड़ीदार बाजुओं ने कलाई तक इसे कवर कर रखा था। सर पर हिजाब इतनी महारत से बंधा था कि इसके बेड पर लिटाने के बावजूद ज़रा सा भी नहीं सिरका था। वो इसके बहुत करीब बेड पर बेड क्राउन से हल्की सी टेक लगाकर नीम दराज हुआ। पास पड़े इस सफ़ेद नाजुक फूल को गौर से देखा। इस वक्त वो नाजुक सी जान इसके हवास पर बुरी तरह सवार थी। कितना दिलफरेब एहसास था इसकी इतनी करीब मौजूदगी। जब से इस मिशन पर लगते आयत फातिमा को पहली मर्तबा देखा, तब से इसकी कुर्ब की ख्वाहिश दिल में पुरजोर तूफानों की तरह सीने और दिल से सर टकराती मचल रही थी। जाने इसके दिल में क्या समाई कि कमर में हाथ डालकर इसे अपने कुशादा सीने पर गिराया। नरमी से हिजाब पिंस खोलकर हिजाब रिमूव कर दिया। हिजाब इस पर से नरमी से खींचा तो जुल्फ़ों की घनी स्याह आबशार खुलकर इसके सीने पर बिखरी थी। एक मुअत्तर खुशबू में बसा झोंका था जो सांसों से टकराया था। कितने साल इटली में गुजारे थे जहां दुनिया के नायाब तरीन और आला तरीन परफ्यूम पाए जाते थे, मगर इस खुशबू के सामने सभी खुशबुएं हीच लिखा है। इधर मैं हीच मुझे लगता है नीच को कहते हैं, कम तर को कहते हैं, तो मैं इधर कह देती हूँ फेल थी। ठीक है। बसायर ने स्टॉलर चेहरे पर रख कर एक लंबी सी सांस अपने अंदर तक खींची थी। स्टॉलर अपने तकिए के नीचे रख कर अब वो फिर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। सुर्खवा सफ़ेद रंगत, दराज घनी स्याह पलकें, याकूती लब, चेहरे पर मासूमियत और एक दिल पर लर्जा सा तारी कर देने वाली पाकीज़। पूरा यूरोप देखा था वो इसका मुआवजा अपनी सैकड़ों गर्लफ्रेंड से करना चाहता था, मगर दिमाग पर शदीद जोर देने के बावजूद भी कोई इस लायक दिमाग में शुबा उबर ही नहीं रही थी कि जो इस वक्त आयत के सिर्फ हिजाब के ही मुकाबिल होती। भटकती निगाह आईब्रो के ऊपर शान से बने इस मगरूर दिल पर आकर ठहरी जिसने इसे काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा था। शहादत की उंगली से मुख्तात अंदाज में इस दिल को छुआ। वो जिससे इस कली को मसलने के लिए बोला गया था, इसका दामन दागदार करते इसे रुसवाइयों की खाइयों में गिराने को बोला गया था, इस पर अपनी हैवानियत और दरिंदगी उतारने को बोला गया था, और ख़ुद भी वो यही करने वाला था। अब इस वक्त इसका बाप या भाई इसे ये अजीब व गरीब हरकतें करता देखते तो मर ही जाते। मुझे तुमसे नफ़रत है, यू स्टूपिड मोल। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी होती है। काश मैं तुम्हें इससे दूर कर सकता। बसाए ने बुरा सा मुंह बनाया और इस दिल को नाराज़गी से घूरा। फिर अपनी पैंट की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, इसे अपने कंधे पर ज़रा सा सीधा करके फ़ोन में काफ़ी सारी सेल्फीज़ लीं। इसे क्या करना था और वो क्या कर रहा था। वो काफ़ी दिनों से बेचैन था और रातों को सो नहीं पाता था, और अब असर के वक्त ही जैसे इस पर गुनूद की तारी हो गई थी। वो बहुत जल्द इसके बाल अपने चेहरे पर रखे गहरी नींद सो गया था, ये जाने बगैर कि आगे अपनी ज़िंदगी के एक एक पल में इसने इन गुजरे चंद लम्हों का हिसाब देते एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर गुजारने हैं। वो कहीं का नहीं रहेगा। इसका गुरूर, चैन, सुकून, नींदें, जाहो जलाल, रुतबा, मनसब, सब कुछ छीना जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी बेच कर भी इन पलों का हट जाना नहीं खरीद पाएगा, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। रात का जाने कौन सा पहर था। भारी होते दर्द से फटते सर के साथ आयत की आंख खुली थी और ख़ुद को बेहिजाब एक नामहरम की बाहों में सोया देख इसका दिल जैसे फट पड़ा था। वो झटके से उठ बैठी थी और इससे ऐसे दूर हुई जैसे कि वो कोई अछूत है। अपने मुंह पर हाथ जमाकर अपनी चीखें, आहें और सिसकियां रोक कर इधर उधर देखा। हिजाब नज़र नहीं आया, मगर चादर सोफे पर पड़ी थी जो उठाकर खुद पर अच्छे से लपेटी वो दबे कदमों इस कमरे से निकली थी। रास्ता बार बार धुंधला हो रहा था, आंसू आबशार की तरह आंखों से बह रहे थे। वो लड़खड़ाती बमुश्किल किचन तक आई, अपना बैग उठाया और तेज़ी से बाहर निकली। बाहर गेट पर चौकीदार और गार्ड्स मौजूद थे जो इसके जानिब देखकर मानीखेज हंसी हंसे थे, जैसे कहना चाहते हों बीबी सब कुछ लुटा कर भी चादर यूं लपेटी हुई है जैसे जाने कितनी पाकीज़ा बच्ची हो। दरवाज़ा खोलो, वो नज़रअंदाज करती बोली थी। गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया था। अब इन्हें इसकी क्या ज़रूरत थी भला। साहब ने तो सब कुछ सूद समेत वसूल कर ही लिया होगा, इसकी वीडियो समेत। तो इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। वो रात के गहरे अंधेरे में बिलक बिलक कर रोती वो दहलीज पार कर गई। अगले दिन बसायर की आंख खुली। वो काफ़ी देर पड़ा छत को घूरता रहा। जहन बिल्कुल खाली था। रात वो अरसा दराज के बाद बहुत गहरी नींद सोया था। अगले दिन बसायर की आंख खुली। वो काफ़ी देर पड़ा छत को घूरता रहा। जहन बिल्कुल खाली था। रात वो अरसा दराज के बाद बहुत गहरी नींद सोया था। क्यों? वजह याद आते ही एक सरशारी सी रगों में दौड़ गई। बंद कमरे के मलगचे अंधेरे में इसने अपना पहलू टटोला था। आज धीमे से पुकारा, मगर पहलू खाली देख छटके से उठ बैठा। बसायर ने तो इसे बर्बाद करना था, मगर रात वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। इसे
گدھوں کی طرح نوچنا تھا، مگر رات وہ اسے کافی نرمی سے چھوتا رہا اور بے پردہ کرنا تھا، مگر وہ اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ کر اپنی دانست میں اس کو ایک محفوظ مقام دے گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر سوچے گیا۔ اپنے اتنے دنوں کی عجیب و غریب کیفیت سمجھ کر اس نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ I think I love her from the depth of my heart۔ بسائر نے اپنی رات بھر کی کارگزاری کے بعد بڑی شرافت سے قبول کیا۔ تیزی سے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ اتنی دیر بعد قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ لڑکی بدگمان ہوگی لڑکے تیرے سے۔ آج پورا کمرہ خالی تھا۔ اپنے رویے کی وضاحت دے کر معافی مانگنی ہے اسے ساری سچائی بتانی ہوگی، یہ بھی کہ اب اسے بتانا ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، مگر یہ بھی کہ اب وہ دل و روح سے صراط مستقیم پر چلنے کو تیار ہے۔ واقعی آیت کی اپنی حفاظت کو لے کر ایمان پر استقامت نے، اس کا ختم نبوت پر ایمان نے، اس کے پردے نے، اس کے کردار کی پاکیزگی نے بسائر کے دل و دنیا بدل ڈالے ہیں۔ جیسی اس کی نیت ایک رات میں بدل گئی تھی، وہ آیت کے ایمان پر ایمان لانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ واش روم کا بھی ڈور کھلا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ صوفے پر اس کی شال بھی نہیں تھی۔ آیت بسائر نے پکارا، تیزی سے باہر نکلا۔ اسے یاد آیا کچن میں اس کا بیگ اور موبائل پڑا تھا۔ وہ بھاگ کر کچن میں گیا، وہاں بیگ اور موبائل بھی نہیں تھا۔ کیا وہ جا چکی ہے؟ شٹ! وہ ننگے پاؤں ہی باہر کی جانب بھاگا تھا۔ باہر گارڈز اسے دیکھ کر الرٹ ہوئے۔ اس نے اشارہ کر کے گارڈ کو اپنے پاس بلایا۔ جی سر، میڈم کہاں ہیں؟ بسائر نے ایسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا تھا کہ ایک مرتبہ تو گارڈ کے بھی گلے میں گٹلی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سر، وہ تو رات کو ہی چلی گئی تھی، گارڈ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ واٹ؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ کب؟ سر، رات کے تقریباً 3 بجے وہ یہاں سے نکل گئیں۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور بسائر نے اس کا گلا دبوچا تھا۔ یو باسٹرڈ، میں ساتھ نہیں تھا تو اسے اکیلے کیوں نکلنے دیا باہر؟ وہ چلایا۔ سر، ہمیں لگا آپ کا کام پورا ہو گیا ہے تو یو باسٹرڈ ڈوگ، کون سا کام؟ کیا گند بھر رکھا ہے تم نے اپنے دماغ میں؟ میری ہونے والی بیوی ہے وہ، مرزا بسائر احمد کی۔ آپ ڈھونڈو اسے اور یقین کرو اگر اسے کوئی نقصان پہنچا ہوا تو جنگلی کتوں کے آگے ڈال دوں گا میں تم لوگوں کو۔ وہ چلایا اور گارڈ کو پوری طاقت سے زمین پر پٹک کر تیزی سے واپس اپنے کمرے میں گیا، اپنا والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابی لی اور جوتے پہن کر باہر نکلا۔ انگ میں بے چینی تھی۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عشق خاتم فاؤنڈیشن کے باہر تھا۔ تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور ایک سیکنڈ ادھر آنا ہے، تیزی سے، ٹھیک ہے، ادھر لفظ کھائے ہوئے ہیں، کہیں غلطی کیا، اور اسی تیزی سے گیٹ کراس کرنے کی کوشش کی۔ تب چوکیدار نے اسے اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے کسی صورت، آپ کا داخلہ فاؤنڈیشن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اگر اندر گئے تو میں دھکے مار کر آپ کو باہر پھینک دوں گا۔ چوکیدار کے سخت ترین الفاظ سے وہ حیران نہیں ہوا تھا، مگر اس نے ایک ہی دھکے سے اسے اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، چوکیدار اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو سامنے ہی فرید صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شور و گل کی آواز پر سر اٹھا کر سنجیدگی سے اوپر دیکھا۔ بسائر اس دھکے مارتا، کس کو آگے اس سے بھی نہیں، اس دھکے مارتا، لائن خراب ہے، بسائر اسے دھکے مارتا اندر آ رہا تھا۔ آیت، ویئر آر یو؟ وہ چلا رہا تھا۔ چوکیدار ہوائیاں اڑے چہرہ لیے فرید صاحب کو دیکھنے لگا۔ صاحب یہ زبردستی اندر آ گئے۔ چوکیدار نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ فرید صاحب نے کہا تو چوکیدار واپس چلا گیا۔ وہ فرید صاحب کے قریب آیا۔ بابا، آیت کہاں ہیں؟ اس نے آس بھری نگاہوں سے فرید صاحب کو دیکھا تھا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے میاں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تھی۔ تو کہاں ہے میری بچی؟ فرید صاحب نے سرد ترین نفرت بھری لہجے میں کہا تھا۔ آیت، وہ پھر سے بے چین ہو کر پکارنے لگا تھا۔ خود ہی اٹھا اور اس کے بیڈ روم تک گیا جو کہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ کچن، واش روم، وہ کہیں بھی تو نہیں تھی۔ آیت، ڈیم اٹ، ویئر آر یو؟ وہ چلایا۔ فرید صاحب اپنے کام میں یوں مشغول ہو گئے جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آخر اسے اندر سے امید اور مدینہ آتی دکھائی دیں۔ آپ لوگوں نے آیت کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھ کر لپکا تھا۔ ان دونوں نے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ فرید صاحب کے پاس آیا تھا، وہ جو اپنے چھوٹے سے پلنگ پر بیٹھے آخر مرزا بسائر احمد زمین پر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بابا پلیز مجھے بتا دیں وہ کہاں ہیں؟ بسائر نے ان کا ہاتھ تھام کر اس لہجے میں پوچھا تھا کہ ایک مرتبہ فرید صاحب بھی اس کی جانب دیکھ کر رہ گئے تھے، مگر اگلے ہی پل ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور مرزا اسیر احمد کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا جس کا اس ڈھیٹ پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا، جیسے مکھی آئی ول کل یو۔ مجھے اتنا تنگ کرتی ہے نا مکھی۔
ایک منٹ میں نا کوئی 50 دفعہ میرے چہرے کے ڈفرینٹ اسپاٹس پہ بیٹھ جاتی ہے اور بیں کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے بابا ایسے مت کریں, میں اسے اپنی سچائی بتانے والا تھا, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, بصائر احمد کا نہیں تھا. میں نے ریک کھا لیا. بصائر احمد رکا نہیں تھا, پھر انہیں اپنی ساری حقیقت بتاتا چلا گیا تھا. وہ چپ چاپ سنے گئے اور افسوس سے اس کی جانب دیکھے گئے. میں معافی چاہتا ہوں, اس سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں. اس سے بولے جو وہ کہے گی میں وہ کروں گا. میں اس کے ایمان پر ایمان لایا, گزشتہ رات گواہ ہے, میں اس کے ایمان پر ایمان لایا. میری نیت خراب تھی, مگر اس سے بولے میں نے کچھ غلط نہیں کیا, مگر اسے کہیں وہ میرے سامنے آئے, مجھے بتا دے کہ وہ ٹھیک ہے, نہیں تو میرا دم گھٹ جائے گا. بابا میں اس کے پیروں میں گر گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں, مگر اسے کہیں صرف ایک بار میرے سامنے آ جائے. اس کی لال انگارہ آنکھیں نم ہوئی تھیں. چلے جاؤ بصائر احمد یہاں سے, تم سوچ نہیں سکتے تم ہمارے ساتھ کتنا برا کر چکے ہو, اس لیے اس سب کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. بابا نے آپ کی بار سنجیدگی سے کہا تھا اور تم کہتے ہو تم نے اس کا کچھ نہیں چھینا, تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری. تم نے اس کی ذات کے غرور کو, اس کی پاندار آئی ڈونٹ نو سم ورڈز, کچھ ورڈز اتنے مشکل ہوتے ہیں نا کہ ماں بہن ایک ہو جاتی ہے زبان کی اور دماغ کو بھی نہیں پتہ لگتا اس کا کیا مطلب ہے. اس کے پاندار و عزت نفس پر کاری وار کیا ہے. تم نے اس کی اعتبار اور شخصیت کی دھجیاں اڑائی ہیں. وہ آیت جو اپنا ایک بھی بال کسی نامحرم سے چھپاتی تھی, تم نے اس کے سر سے حجاب اتار دیا. وہ ساری رات ایک نامحرم کے پاس. دفع ہو جاؤ بصائر احمد یہاں سے, اس سے پہلے میں اپنا آپا کھو دوں یا پھر پولیس کو یہاں بلا لوں. وہ کہتے کہتے تیش کی شدت سے برہم ہوئے تھے. اگر میں نے اس کے سر سے حجاب اتارا ہے تو آپ یقین رکھیں میرے علاوہ اسے کوئی بے پردہ نہیں دیکھ پائے گا. میں ہی وہ پہلا اور آخری مرد ہوں جس نے اسے بے پردہ دیکھا. اس کا محرم بھی میں ہی بنوں گا. یہ رات تو اسے یاد بھی نہیں کرنے دوں گا. آپ بس بتا دیں مجھے وہ کہاں ہے, میں اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے پا رہا. بابا پلیز بتا دیں. جاؤ میاں جاؤ, کام کرو اپنا, ہمیں مت پریشان کرو. بابا جھنجھلا کر بولے تھے. بصائر ان کی جانب دیکھے گیا. اچھا چلا جاؤں گا, یہ نہیں پوچھوں گا وہ کہاں ہیں. آپ کچھ مت بتائیں, مگر صرف اور صرف اتنا بتا دیں وہ تو ٹھیک ہے نا, صحیح سلامت پہنچ گئی تھی نا یہاں. بصائر نے ایک مرتبہ پھر ان کا ہاتھ زبردستی پکڑا تھا. ہاں مختصر ترین جواب آیا تھا, اور بصائر نے ایک گہری سانس بھرا اور کافی دیر حسرت بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتا رہا, اور پھر شرافت سے اٹھ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے. امید ارزنش میں نے کہا باہر آؤ. کوثر بیگم کی چنگاڑتی آواز پر وہ دونوں ہی اپنے اپنے کمرے میں موجود چونکے تھے. پھر آخر ارزنش خان ہی پہلے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا اور مریل سے قدموں سے امید بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی. کیا بات ہے امی, آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارزنش خان نے پوچھا. مطلب جلے پر تیل چھڑک دیا تھا. ارے میں کب ٹھیک رہ سکتی ہوں جب تک یہ ڈائن میرے سینے پر مونگ ڈلنے کو زندہ ہے. میں کیسے ٹھیک رہ سکتی ہوں؟ پہلے اس کی ماں باپ نے ہم سے ہمارا ہر حق چھین لیا, اب اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا. آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ کوثر بیگم بولتے ہوئے امید کی جانب لپکی تھی, جو خوفزدہ ہوئی نہ محسوس انداز میں بے اختیار ارزنش کے پیچھے ہوئی. وہ بھی امید اور کوثر بیگم کے بیچ حائل ہوا تھا. کیا بات ہے امی, جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں, اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی آپ. تم نے نکاح کیا ہے اس سے؟ وہ چلائی تھیں. جی کیا ہے, اس میں اتنا وبال بچانے کی کیا ضرورت ہے امی, ایک قانونی حلال اور جائز رشتہ قائم کیا ہے اس سے. ارزنش خان کے اطمینان پر کوثر بیگم مزید بھڑک گئی تھی. کس سے پوچھ کر وہ پھر چلائی تھی. اپنی مرضی سے بالغ اور سمجھدار ہوں, اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود کر سکتا ہوں. تو آخرکار اس بازارو حرافہ لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا ہی لیا. یہی ادائیں بس کر دو نہیں کر دیں. میں تو بدتمیزی پہ اتر رہی تھی. کر دیں ٹھیک ہے, بس کر دیں امی بس. اب ارزنش خان بھی ادھر کی بھی آنا, ادھر لکھا ہوا ہے بی کی. اب ارزنش خان کی بھی آواز بھی بلا, یہ بھی ایکسٹرا ٹھیک ہے. کیا کروں میں کیسے فلو میں پڑھا ہوتا ہے بندے کو کیا پتہ ہوتا ہے یہ لائن کس طرح بنی ہے, بس میں تو ورڈ ٹو ورڈ بس پڑھ رہی ہوتی ہوں. اب ارزنش خان کی آواز بھی بلند ہوئی تھی. یقین کریں یہاں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دوبارہ بات کرنے کے قابل نہ رہتا. شادی ادھر کی آنا لکھا ہے کہ شادی کی ہے میں نے اس سے, عمر بھر کا ساتھ ہے. یہ بات آپ جتنی جلدی قبول کریں گی آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا, نہیں تو اپنی بیوی کو لے کر میں یہاں سے جانے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا. وہ اونچی آواز میں بولا تھا. کوثر بیگم صوفے پر بیٹھی چلی گئیں. بیٹھتی
مائی مسٹیک، سوری۔ کوثر بیگم صوفے پر بیٹھتی چلی گئیں۔ چندہ تارا ان کے لیے پانی لینے بھاگی تھیں۔ ارزنش امید کا بازو پکڑے اسے اس کے کمرے میں لایا تھا جو بھی آواز آنسو بہا رہی تھی۔ یقین کرے ارزنش، میں نے کبھی تائی امی کو اپنی ماں سے کمتر نہیں سمجھا، کبھی ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ جو بڑوں کے بیچ ہوا اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا، نہ میں نے دادا جی سے کہا تھا کہ یہ سب میرے باپ کے بعد میرے نام کر دیں، تو کیوں ہر بات میں قصوروار مجھے سمجھا جاتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے گئی، اور اس بات پر ارزنش اسے بغور دیکھے گیا۔ تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ارزنش خان نے اس کا گرداس وجود اپنے سینے سے لگایا تھا، اور ایسا کرنے سے اس کی رگوں میں سرشاری اتری تھی۔ امید کے حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ اس کی باہوں کے حصار میں ہیں۔ امید کا مسائی تب ارزنش کو بھی ہوش آیا تھا۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا اور اسے آزاد کر دیا۔ آپ کو تائی امی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جا کر تائی امی سے معافی مانگے۔ فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کی گال سے لا کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر تیزی سے نیچے اتر رہا تھا جب دائیں جانب سے آتے کسی گرداس وجود سے ٹکرایا تھا۔ شٹ مٹی سے اٹے وجود، مٹی سے آنا ادھر، ٹھیک ہے، ادھر لکھا ہے سی، مٹی سے اٹا وجود اس کی ساری سفید شرٹ خراب کر چکا تھا۔ وٹ دا ہیل، وہ کررایا۔ مدینہ جو گرین ہاؤس سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، سامنے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ کر آنکھوں میں حیرت در حیرت ابھر آئی، مگر اپنے وجود سے اس کے کپڑوں کا حشر دیکھ جی بھر کر شرمندہ بھی ہوئی۔ یو اسٹوپڈ گرل، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ کیا ہوا ہے ارکم؟ کیوں اور کس پر چلا رہے ہو؟ پاکیزہ بیگم اوپر سے متفکر سی اتری تھیں۔ فکر اس بات کی تھی کہ ان کا سپوت اس نازک سی لڑکی کو کچھ اول فول نہ بک دے، مگر مدینہ پاکیزہ بیگم کے اسے ارکم کہنے پر اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ مزید حیرت سے سامنے کھڑے خوبرو مگر مغرور و متکبر انسان کو اب بغور ملاحظہ کیا تھا۔ یہ دیکھیں ماما، اس فولش گرل نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے جانے والا تھا میں، پہلے ہی لیٹ تھا، اور اب بورڈ میٹنگ کے ممبر چلے جائیں گے۔ وہ پوری طرح جنجلایا ہوا تھا۔ چینج کر لو، پاکیزہ بیگم نے حل پیش کیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ پاکیزہ بیگم نے اس میڈ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ تنفن کرتا واپس چلا گیا۔ نور، جاؤ تم چینج کر کے یہ حلیہ تبدیل کر کے آؤ۔ پاکیزہ بیگم کو اس پاگل لڑکی پر غصہ آیا تھا جو جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ دیر تک بڑبڑاتا رہا۔ میٹنگ کینسل ہو چکی تھی اور اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ چینج کر باہر نکلا تھا اور یوں ہی اپنی بالکنی میں چلا آیا تھا۔ یوں ہی اپنی بالکنی میں چلا آیا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے لان کی جانب گرین ہاؤس کی انٹرس پر اٹھی تھیں اور پلٹنا بھول گئی تھیں۔ اس کی ارکم کی جانب پشت تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اب ہلکے مسٹرڈ کلر کی شارٹ فراک، چوڑی دار پجامے پہنے اپنے گھٹنوں تک لمبے ریشمی بال سکھا رہی تھی۔ اس کی شروع دن سے کمزوری رہی تھی۔ صنف نازک کے لمبے بال اپنے سرکل کی لڑکیوں میں تو حسرت ہی رہی کہ کسی کے اتنے زیادہ لمبے بال دیکھے، اور اب سامنے حیرت انگیز خوبصورت سا نظارہ تھا جو مبہوت سا وہ ریشمی زلفیں دیکھے گیا۔ اب تجسس سے مجبور ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آخر کون تھی یہ اور ان کے گھر کیا کر رہی تھی؟ وہ چند پلوں میں اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ مدینہ کو آہٹ سی محسوس ہوئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ گڑبڑائی تھی اور قریب ہی کین کی کرسی پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا تھا۔ ارکم نے حیرت سے سرتا پا اس لڑکی کو دیکھا جو ذرا سا حلیہ بدل لینے پر نوکرانی سے رانی لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ارکم نے پوچھ ہی لیا تھا تبھی ارکم کا فون رنگ ہوا تھا۔ وہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہوا اور ہلکے سے پیٹ موڑ کر فون سننے لگا۔ فون سن کر مڑا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میڈم گدے کے سر سے سینگ کی مانند غائب تھیں۔ اسٹوپڈ گرل، وہ بڑبڑایا، بھلا نام بتانے میں کیا پریشانی تھی؟ ویسے اگر میڈ ہے تو اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ لا حول ولا قوت، ارکم نے خود کو ملامت کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آج پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ روز فاؤنڈیشن کے کئی چکر لگاتا، اکثر وہیں پڑا رہتا۔ فرید صاحب بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ اس نے اپنے کافی سارے بھروسہ مند آدمی اس کی تلاش میں لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا مگر آئے کا کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا۔ مرزا ہاشم کی بار بار کال آ رہی تھی۔ آخر اس نے فون کال ریسیو کی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں مرزا اسیر احمد کہ کیا بنا کام کا؟ مرزا ہاشم چمک کر بولے تھے۔ او کم آن ڈیڈ، آپ اتنے تو معصوم ہیں نہیں کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب جب وہ منظر سے غائب ہے اور آپ کا کام ہو گیا ہے تو آپ کو سکون کیوں نہیں آ رہا؟ اب وہ
بدتمیزی سے چلایا تھا۔ مرزا ہاشم گڑبڑائے تھے۔ ارے میں تو پوچھ رہا تھا تم کدھر غائب ہو، واپس نہیں جانا کیا؟ انہوں نے گڑبڑا کر بات پلٹی تھی۔ وہ میری مرضی ہے، جب دل کرے گا چلا جاؤں گا واپس، 2-4 دن پرائیویسی دے دیں مجھے میری لائف سکون سے گزارنے دیں۔ اس نے بول کر کھٹاک سے فون رکھا تھا اور اس بات نے مرزا بصائر احمد کی کمر توڑ دی تھی کہ وہ اس کی دسترس سے دور جانے کہاں گم ہو گئی ہے۔ ہوش میں رہ کر تو اسے یوں محسوس ہوتا اس کا دم گھٹ رہا ہے، لیکن ہوش گنوا کر بھی کہاں قرار آتا تھا۔ نہ ہی اس نے کسی قسم کی وضاحت کا موقع دیا تھا اور نہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جیسے جانے ہوئے غلط ہو گیا سوری وہ جیسے جاتے ہوئے اس کے پہلو سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ رگوں میں تلخی و بے قراری بھر گئی تھی۔ اب بھی وہ مکھی کا بیڑا گھر کو میرا سارے لفظوں کی ماں بہن ایک کر دیتی ہے۔ اب بھی وہ اوندھا پڑا اپنے سیل فون میں۔ اس دن کی وہ سیلفیز دیکھے گیا۔ ایک ہاتھ پر اس کا حجاب لپیٹا ہوا تھا، وہ حجاب بار بار اپنے ناک کے قریب لے کر جاتا، اس کی خوشبو جیسی اپنے روح میں اتار رہا تھا۔ تبھی اس کا خاص آدمی نوید دروازے کو نوک کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ سر ایک اہم خبر ہے آپ کے لیے، اس نے کہا تھا اور بصائر کا جیسے پورا وجود سماعت بن گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ جلدی بولو سر۔ وہ ہماری خبر کے مطابق میڈم اس دن سے اپنے آبائی گھر میں گئی ہیں، آج ہی فاؤنڈیشن واپس لوٹی ہیں اور آج ان کی منگنی ہے ان کے کسی کلاس فیلو عادل سے۔ نوید نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مرزا بصائر احمد، ویسے تو اس کا میں نے کہا شاید اس کا راز کھل گیا، اب بصائر مٹا دینا چاہیے، اسیر احمد لکھنا چاہیے، تو میں اسیر پڑھنے لگی تھی لیکن انہوں نے ابھی بصائر ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا بصائر احمد کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے ہیں یا کسی نے اس کا سینہ چاک کر کے اس کا دل چیر نکالا ہے۔ وہ لہو چھلکاتا دھواں چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سر انہوں نے اپارٹمنٹ کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور یقیناً وہاں آپ کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ نوید نے اسے رسانیت سے سمجھانا چاہا تھا۔ بھاڑ میں گئی ان کی سیکیورٹی، وہ صرف میری ہے اور اسے مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی، اسے صرف مرزا بصائر احمد کا ہونا ہوگا، سمجھے نوید؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس افسردہ سی بیٹھی تھی جب فرید بابا اندر آئے تھے۔ فاؤنڈیشن میں آج کافی گہما گہمی تھی، مہمان پہنچنے والے تھے، بس آیت کو تیار ہونا تھا۔ آج تو امید اور مدینہ بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کھوئی سی بیٹھی تھی۔ منگنی کا عادل لوگوں کی جانب سے آیا سرخ لباس بیڈ پر پڑا تھا۔ عادل نے اپنے والدین کے ذریعے رشتے کا پیغام بھیجا تھا، کیونکہ پروفیسر احمد ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے رشتے کے لیے زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں پڑی اور بابا فرید نے رشتہ آیت کی مرضی اور فیصلے سے قبول کیا تھا۔ پہلی بار دل کی دھرتی پر محبت و یقین کی کونپل پھوٹی تھی جسے اس شخص نے بے دردی سے مسل ڈالا تھا۔ جانے پورا پاکستان چھوڑ کر یہ دل اس ایک اٹلی پلٹ پہ اعتبار اور بے مہر شخص کے لیے ہی کیوں دھڑکا تھا؟ اسے اس اٹلی پلٹ کا مجھے بھی نہیں پتہ لگا، میں نے کہا پھر بھی ویڈیو روک کے میں نے کہا چلو بتاتی ہوں کہ یہ ایسے ہی لکھا ہے، اس کا مجھے بھی پتہ لگا، دھڑکا تھا۔ اسے اس بات کا ساری زندگی افسوس رہنے والا تھا۔ جب فرید صاحب اندر داخل ہوئے وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے پتہ نہ چلا کہ فرید صاحب کب اندر داخل ہوئے تھے۔ تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ وہ اس کی درگو حالت دیکھ کر مشورہ دے بیٹھی اور ان کی آواز پر وہ چونکی تھی اور ان کی بات پر پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اسے تو کب کا معاف کر چکی ہوں بابا، بس اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی کبھی بھی۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی، تبھی بے بسی سے بولی اچھا تمہیں خود کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ بابا نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ کاش یہ ممکن ہوتا بابا۔ وہ سست پڑی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب جب اپنے دل کو مار کر کڑا فیصلہ لے ہی لیا ہے تو اب اس پر ثابت قدم رہو میری بچی۔ ویسے بھی بھروسہ توڑ دینے والوں کے لیے رویا نہیں جاتا۔ اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچو۔ عادل بہت اچھا لڑکا ہے، انشاءاللہ تم بہت خوش رہو گی۔ فرید صاحب نے اسے سمجھایا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان آ گئے ہیں، وہ بول کر چلے گئے۔ آیت بوجھل قدموں سے اٹھی اور واش روم سے لباس تبدیل کر کے آئی۔ ہلکی کام والی سرخ فراک اور سرخ ٹراؤزر کے اوپر فینسی حجاب لے کر وہ دوپٹہ سیٹ کیا اور جوڑے میں حجاب پن سیٹ کر رہی تھی کہ آئینے میں اپنے پیچھے جو شبہ ابری اس نے آیت کو خوف سے نیلا کر چھوڑا تھا وہ چٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ وہ ملگچی سے حلیے میں سامنے دیوار سے ٹیک لگائے اب سرتا پا اسے فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اتنے دنوں کی دید کی پیاس تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ گارڈز کی ایک فوج تھی جو فاؤنڈیشن کے پیچھے گیٹ سے وہ بآسانی اس تک پہنچ آیا تھا۔ باقی سب مہمان تو فاؤنڈیشن کے بڑے سے ہال میں موجود تھے۔ بابا آیت کے لب کپ کپائے
آئے وہ تیزی سے اس تک پہنچا تھا، اس کے چہرے پر ایک رومال رکھ کر اس کی چینخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ منٹوں میں ہوش سے بیگانہ ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ بصائر نے نرمی سے اسے بازو میں اٹھایا اور جیسے وہاں آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آیت نہیں، اب امید آ گئی ہے یار، آیت میں رہ گئی میں تو۔ امید اپنے کمرے میں تھی، کافی دنوں سے ارزنش کا اترا چہرہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ سمجھی شاید وہ کوثر بیگم کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ کچن میں کھانا کھانے آئی تھی جب ارزنش بھی باہر سے کہیں تھکا ہارا واپس آیا اور شاید کچن میں پانی پینے چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا، لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ سجائی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے پوچھا۔ امید کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کھانا کھانے، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ کھانا کھا چکے ہیں، اس نے سادگی سے بتایا تھا۔ چلو پھر تمہارا ساتھ میں دوں گا کھانا کھانے میں، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے ڈائننگ چیئر پر بیٹھتے کہا تھا۔ امید نے کھانا گرم کیا۔ کھانا گرم کرتے وہ نروس ہوتی رہی کیونکہ وہ اسے بہت گہری نگاہوں سے نہارنے میں مصروف تھا۔ وہ کھانا لگا کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی، دونوں کھانا کھانے لگے۔ امید نے اب بھی اس کی غیر معمولی خاموشی بری طرح نوٹ کی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ امید نے چنچلاتے پوچھا تھا۔ سو پوچھو میری جان، وہ مسکرا کر بولا۔ امید اس کے طرز تخاطب پر بلش کر گئی تھی۔ آپ کافی دنوں سے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ اگر سچ بتاؤں تو امید میری جاب چلی گئی ہے، کوئی بھاری سفارش تھی جس کو میری جگہ رکھ کر مجھے بلا وجہ جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس بات نے مجھے بہت ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ یہ پاکستان ہے، ان نا انصافیوں سے اچھا خاصا شریف بندہ باغی ہو جائے۔ وہ تلخی سے بولا، تو آپ کو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی دکانیں سنبھالیں یا کوئی بھی کاروبار شروع کر لیں، اس نے اطمینان سے مشورہ دیا تھا۔ تم اپنے ایسے فضول مشورے اپنے پاس رکھو امید، کیونکہ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، نہ تم سے کچھ چاہیے۔ اس نے اسے جھڑکا تھا۔ وہ وقت چہرہ لیے اسے دیکھے گئی۔ تو اس میں فضول کیا ہے ارزنش؟ جو میرا ہے وہ سب آپ کا ہی تو ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ کلوز دا ٹاپک امید، میں اس ٹاپک پر بات تک نہیں کرنا چاہتا، کجا کے عمل کروں۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ اور مجھے تمہیں جی بھر کر دیکھنے دو۔ رخصتی کے بعد تو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملنی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا۔ اس کی اترتی شکل دیکھ کر آخر میں زومانی بات کر گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی، مگر سوچ کافی گہری تھی۔ پھر ایک ماہ گزر گیا، ارزنش کو جاب نہ ملی۔ اس کی محبت اور دیوانے پن میں دن با دن اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ ایک دن ہمت کر کے کالج سے ہی وکیل انکل کے پاس آفس چلی آئی تھی۔ وہ ارزنش کے لیے ایک سرپرائز تیار کرنا چاہتی تھی، پھر جلد ہی وہ موقع بھی آ گیا۔ آج ارزنش کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے سب سے چھپ کر ایک چھوٹا سا کیک تیار کیا تھا، اور اب رات کو وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ ایک خوشگوار ترین سرپرائز ہے میرے لیے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ارزنش نے کیک کاٹا اور پہلی بائٹ اسے کھلائی۔ آپ کی برتھ ڈے پر میں آپ کو پراپرٹی کے پیپر گفٹ دینے والی ہوں ارزنش، اور اب آپ انکار نہیں کریں گے؟ نہیں امید، یہ سب تمہارا ہے، میں نہیں رکھ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ پراپرٹی تمہاری ہے، اس میں کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ ارزنش خان کی آنکھوں میں یاسیت طاری تھی۔ امید نے سینے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ کیا تمہارا میرا لگا رکھا ہے آپ نے؟ اب جب میں صرف اور صرف آپ کی ہوں تو وہ جو میرا ہے وہ آپ کا بھی تو ہے نا، اس لیے اب کچھ نہیں بولیں گے آپ، اور ویسے بھی پیپر بنوا کر سائن کر چکی ہوں میں، امید نے مسکرا کر کہا تھا، اور اس سے دور ہٹی۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ڈرا سے وہ سائن شدہ پیپر لے کر آئی اور اس کی جانب بڑھائے تھے۔ ارزنش خان نے فاتحانہ مسکراہٹ سے وہ پیپر دیکھے تھے اور امید کے ہاتھ سے وہ پیپر تھام لیے۔ اس نے پیپر ہاتھ میں لیے جب ہی کوثر بیگم حقارت سے مسکراتی ہوئیں بغیر دستک کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ یہ لیں امی، اس جائیداد میں آپ کا آدھا حصہ، فکر مت کریں، باقی کا بھی میں جلدی اس سے نکلوا لوں گا، ارزنش خان نے اطمینان سے کہا تھا، اور امید پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی بدلتی نگاہیں اور یکسر بدلا ہوا لہجہ دیکھے گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو جانے من؟ ارزنش خان کا سٹینڈرڈ کافی ہائی ہے تم سے، تمہاری اوقات تو میری رکھیل بننے کی بھی نہیں ہے، بیوی تو بہت دور کی بات ہے۔ ارزنش خان نے ایک آنکھ ونک کر کے حقارت سے کہتی، اس کی عزت نفس، خودداری، تشخیص کی، یہی لکھا ہوا تشخیص کی، ہاں مجھے کوئی بتا دے پلیز میسج میں تشخیص کا کیا مطلب ہے۔ تشخیص کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ بہت اچانک بہت بڑا صدمہ ملا تھا اسے، بہت بڑا دھوکہ کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کوثر بیگم وہ پیپر لے کر فاتحانہ سی مسکان چہرے پر سچائی وہاں سے جا چکی تھی۔ امید اسے ادھر آنا بے، ادھر لکھا ہوا ہے گے یقینی، امید اسے بے یقینی سے بے تاثر چہرہ لیے دیکھے گئی۔ یہ سب کیا ہے ارزنش؟ اگر مذاق ہے تو بہت برا ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، پلیز بول دیں کہ یہ سب مذاق ہے۔ اوہ
میری جان، مذاق تو میں کر رہا تھا تم سے اتنے دنوں سے، اپنی ماں کی ہر بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی بہنوں کی گئی انسلٹ کے لیے، ہر موقع پر انہیں نیچا دکھانے کے لیے۔ تمہیں کیا لگا کہ میں انجان تھا اس سب سے؟ مجھے پل پل کی خبر تھی، وہ سب جھوٹ کہا گیا تھا آپ کو۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میری ماں بہنیں جھوٹی ہیں؟ وہ اس کا بازو دبوچ کر گرایا تھا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے ارجنش، 6 ماہ سے تو آپ بھی اس گھر میں ہیں، کب مجھے بدتمیزی اور بے عزتی کرتے دیکھا آپ نے تائی امی لوگوں سے؟ وہ وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی مگر بے بسی سے بولی تھی۔ ایک دنیا میں واحد خوشی اور سہارا میسر ہوا اور وہ بھی اچانک چھین جائے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سب تو ڈارلنگ تم صرف مجھے دکھانے کو میرے سامنے ناٹک کر رہی تھیں، وہ حقارت سے کہتے پھر سے اس کی شخصیت کی دھجیاں بکھیرنے لگا تھا۔ پھر تو شاید میں نے ایک اندھے اور بہرے شخص سے محبت کی جس سے سچائی دکھائی اور سنائی ہی نہیں دی۔ امید کا لہجہ تلخ تھا۔ شٹ اپ یو، آئینہ دیکھنے پر وہ تلملایا تھا۔ امید خالی خیالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے طلاق کب دے رہے ہیں آپ؟